انگارے اور شعلے اور پھر باقاعدہ یہ لاہور میں مجلس داستان گویاں کے نام سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب جب منٹو لکھنے کا آغاز کر رہے ہیں تو ان کے عقب میں رومانوی تحریک بھی موجود ہے، ترقی پسند تحریک بھی موجود ہے، اور ان کے پیش منظر میں حلقہ ارباب ذوق موجود ہے۔ جو شیر محمد اختر، نسیم حجازی، یہ جو لاہور کے داستان گو تھے یا افسانہ نگار تھے، ناول نگار تھے، وہ ہفتہ وار کسی دوست کے ہاں مل بیٹھتے، چائے وائے پیتے، کوئی ایک افسانہ سنا دیتا، باقی لوگ اس پر گفتگو کرتے کہ فنی اعتبار سے اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ لیکن جلد اس میں وہ لوگ بھی شامل ہونا شروع ہوئے جو تنقید کرتے تھے، ساتھ شاعری کرتے تھے، تو تجویز یہ ہوئی کہ صرف افسانہ نہیں، ایک آدھ نظم بھی پڑھی جائے، اس پر بھی تنقید ہو۔ اب جب یہ کچھ ہفتوں تک یہ سلسلہ چلا تو ضرورت محسوس ہوئی، یہ جو ہم نے ایک ادبی تنظیم بنائی ہے مجلس داستان گویاں، اس میں تو شاعر اور نقاد بھی ہیں، اس کا نام تبدیل ہونا چاہیے، لہذا نام رکھا گیا حلقہ ارباب ذوق۔ یونس جاوید نے پورا ایک ریسرچ ڈسرٹیشن لکھا ہے حلقہ ارباب ذوق پر۔ اس میں اب یہ ایک پورا منظر نامہ ہے اردو ادب کا کہ ہمارے ہاں افسانہ رومانوی تحریک سے شروع ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہے، افسانہ 20ویں صدی سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ایک بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں داستان تھی، ناول نہیں تھا۔ اسی طرح انگریزی اثرات کے تحت جیسے لاہور میں انجمن پنجاب کا آغاز ہوا اور موضوعاتی مشاعرے شروع ہوئے تو نظم نگاری کو فروغ ملا، ایسے ہی انگریزی نصاب پڑھنے والے لوگ متاثر ہوئے برطانیہ کی انگریزی ادب میں رومانوی تحریک سے۔ 1901 میں سر عبد القادر نے رسالہ مخزن نکالا جس میں رومانوی مزاج کی حامل تحریریں، نظمیں، افسانے چھپتے تھے، اور اسی دور میں دو افسانہ نگار سامنے آ رہے ہیں، سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند۔ 1901 پہلا افسانہ جو ہے سجاد حیدر یلدرم کا ہے، نشے کی پہلی ترنگ، مگر پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ منشی پریم چند کا ہے۔ منشی پریم چند سماجی حقیقت نگار ہیں، لیکن اپنے اسلوب کے اعتبار سے اور اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ بھی رومانوی ہیں، اگرچہ ان کے ہاں اعتدال کی کیفیت ہے۔ مگر یہ جو سجاد حیدر یلدرم ہیں، ان کی بیگم نظر سجاد ہیں، پھر اسی دور میں جو باقی لکھنے والے آئے انہوں نے یورپ کی رومانوی تحریک سے اثرات قبول کیے کہ جو 19ویں صدی ہے، 1801 سے 1899 تک انگریزی ادب میں رومانٹیسزم کی صدی ہے۔ اب جو یہاں سلیبس انگریزوں نے بنایا وہ بھی رومانوی شعراء تھے، ورڈزورتھ ہے، کالریج ہے، جان کیٹس ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رومانوی انداز کو سامنے، رومانویت جو ہے اس کے کئی شیڈ ہیں، ماضی کو پیش کرنا بھی رومانویت ہے، ماضی کے ہیروز کا تذکرہ کرنا بھی رومانویت ہے،
اور ادب میں سماجی حقائق کی بجائے اگر ماضی کے بڑے جنگجو اور سورما جنہوں نے بڑے مارکے فتح کیے ان کی شخصیت کو پینٹ کیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں نسیم نجاتی نے محمد بن قاسم اور تلوار ٹوٹ گئی، یہ محمود غزنوی ہے اور شہاب الدین غوری، یہ ہمارے ہیروز تھے، تو یہ ہیروز بھی اسی کے ساتھ عورت اور بچے کی شخصیت اور معصومیت کو پیش کرنا بھی رومانویت ہے۔ پھر معاملات حسن و عشق بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ لفظ رومانس جو ہے اس کا مطلب ہے دیہات کی زبان۔ فرانس میں جو دیہاتی گیت تھے انہیں رومانس کہا جاتا تھا۔ فطرت کی عکاسی، منظر نگاری بھی رومانوی ادب ہے۔ اب 1901 سے 1935 تک ہمارے ہاں رومانوی تحریک ہے، اسی کا افسانہ ہے۔ 1932 میں انگارے چھپا اور پھر چند ماہ بعد شعلے چھپا، جس میں سماج سے بغاوت ہے، سماج کی اخلاقیات پر حملہ ہے، جسے کھوکھلا قرار دیا گیا۔ اس کے خلاف رد عمل بڑا شدید ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح کا ادب لوگوں کے اخلاق بگاڑ دے گا۔ اب 1900 ترقی پسند تحریک کا آغاز لکھنؤ 1936 میں ہوا، جب انجمن ترقی پسند مصنفین کی کل ہند کانفرنس بلائی گئی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی۔ وہاں مولوی عبدالحق بھی موجود ہیں، وہاں فیض احمد فیض بھی موجود ہیں، احمد ندیم قاسمی بھی موجود، وہ اردو ادب کے نمائندہ لوگ وہاں جمع۔ علامہ اقبال وہاں نہیں گئے، بیمار تھے، لیکن دعوت تھی انہیں، اور انہوں نے بھی کارل مارکس کے تصورات اور ادب اور انقلاب اس کی حمایت کی، اور لینن خدا کے حضور میں ان کی جو نظم ہے وہ اسی ترقی پسند رجحان کی علامت ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ یہ پھر کارل مارکس کے حوالے سے نیست پیغمبر بلیکن در بغل دارت کتاب، یہ ہر پیغمبر کو ایک کتاب عطا ہوتی ہے۔ کارل مارکس پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب ضرور ہے، وہ ہے داس کیپیٹل۔ اب یہ جو طوفان اٹھا، اس طوفان نے ادب کی جو جمالیاتی سرگرمیاں ہیں ان کو محدود کر دیا۔ اب نعرہ ہے، انقلاب ہے، تبدیلی ہے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے، یہ ہے۔ اسی طرح یہ ساحر لدھیانوی کی نظم تاج محل ہے، اس میں جو منظر ہے کہ میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سبت جس راہ پہ ہوں ستوت شاہی کے نشان، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا۔ یہ ایک رو تھی فکر کی کہ محمد حسن عسکری اور منٹو افسانوی ادب کا، یہ آپ جانتے ہیں کہ محمد حسن عسکری نے ادبی زندگی کا آغاز بطور افسانہ نگار کیا، اور منٹو تو خیر ہیں ہی، ان کی شناخت افسانہ نگار، لیکن منٹو بڑے اچھے ترجمہ نگار ہیں۔ اب منٹو جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس کا حوالہ یہ ہے کہ منٹو فرانسیسی افسانہ نگار موپساں سے متاثر ہیں،
اور روسی افسانہ نگار اینٹن چیخوف سے متاثر ہیں، گوگول سے متاثر ہیں اور دوستویفسکی سے متاثر ہیں۔ یہ نام لکھ لیں، یہ جب ہم پڑھتے ہیں منٹو کا اردو افسانہ تو اس میں خاص ایک ریفرنس ہے کہ منٹو نے اردو افسانے کو عالمی افسانے کے برابر لا کھڑا کیا۔ منٹو نے ترجمے کیے، ترجمے انہوں نے براہ راست فرانسیسی اور روسی سے نہیں کیے، انگلش سے کیے، مگر ادب جو ہے اس میں ماپساں ہے، اس میں روس کے 3-4 افسانہ نگار ناول نگار ہیں، ٹالسٹائے بھی ہے، دوستویفسکی بھی ہے، چیخوف بھی ہے، گوگول بھی ہے۔ منٹو ان سے متاثر ہوئے اور اس کے ترجمہ کیے ان کے افسانوں کے۔ منٹو جو ہے، محمد حسن عسکری اور منٹو دونوں شروع میں ترقی پسندوں کے ہم نوا ہیں۔ منٹو کا افسانہ ہے نیا قانون۔ انگریزوں نے نیا قانون متعارف کرایا، کچھ لوگوں کو حقوق دیے، تو لاہور کے مال روڈ پر ایک انگریز جو ہے اس نے تانگے والے کو اشارہ کیا، اور جب تانگے والا رکا تو انگریز جو ہے وہ آگے بیٹھنا چاہا تو منٹو نے اسے اٹھایا کہ تم پیچھے بیٹھو۔ اس نے کہا نہیں، میں آگے بیٹھوں گا۔ منٹو نے اس کی ہنٹر سے پٹائی کی، اسے پیچھے بٹھا دیا۔ منٹو کی بات نہیں، جو کریکٹر ہے منٹو کا، استاد منگو اس کا نام ہے، منگو۔ اب جب وہ رکا آگے جا کر تو اس نے پولیس کو بلا لیا، پولیس نے اس کوچوان منگو کو تھانے بلا لیا، تم نے انگریز بہادر کو مارا ہے۔ اس نے کہا نیا قانون آ گیا ہے جس میں سب لوگ برابر ہیں، تو پولیس نے اسے جیل میں بند کر دیا۔ تو وہ منگو کہتا ہے کہ مجھے تو بتایا گیا تھا نیا قانون آ گیا ہے، سب برابر ہیں، انسانی حقوق ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ منٹو کا افسانہ اسی فکر کے حوالے سے ہے کہ کچھ نمائشی اقدامات ہوتے ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ تو منٹو جو ہے وہ بے رحم حقیقت نگار ہے۔ معاشرتی خامیاں وہ یوں سمجھیں حقائق جن سے ہم نظریں چراتے ہیں، وہ معاشرے کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ادب کیا ہے؟ زندگی کا آئینہ ہے۔ ادب وہی کچھ پیش کرتا ہے جو زندگی میں ہوتے ہیں۔ اب منٹو نے اپنے گرد و پیش میں جو کچھ دیکھا، مشاہدہ کیا، تو اسے سب سے مظلوم مخلوق نظر آئی، وہ خاتون جسے ہمارے معاشرے میں طوائف کہا جاتا ہے۔ اس نے طوائف کو معاشرے کی ایک مظلوم خاتون قرار دیتے ہوئے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ اب اس کے جو افسانے چھپے اس پر مقدمہ ہو گیا، عدالت میں یہ پیش ہوا، عدالت میں بحث شروع ہو گئی کہ تم معاشرے کو بگاڑ رہے ہو، تم معاشرے کی اخلاقی اقدار کے خلاف لکھ رہے ہو۔ اس نے کہا اچھا ایسا کریں کہ جو اچھے افسانہ نگار ہیں، چلو میں برا سے ان کو بلا لیں کہ میرے افسانوں میں ایسی کیا بات ہے کہ جس سے معاشرے کو اور افراد کو نقصان پہنچے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا۔ اب جو اس دور کے دیگر 3-4 اہم افسانہ نگار تھے، ان میں کرشن چندر بھی ہیں اور بالخصوص احمد ندیم قاسمی بھی ہیں، یہ عدالت میں پیش ہوئے۔ تو منٹو سے جج نے پوچھا تم معاشرے کو بگاڑ رہے ہو؟ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تم افسانے جو ہے
وہ طوائف کے موضوع پر لکھتے ہو، تمہیں کوئی اچھا موضوع نہیں ملتا؟ اس نے کہا میرا مسئلہ اچھا یا برا نہیں، میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ پیش کرتا ہوں۔ اگر میں نے وہ چیز لکھی ہے جو معاشرے میں نہیں ہے تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ اسی لمحے صاحب لدھیانوی کی نظم بھی بہت معروف ہوئی، کہاں ہیں محافظ خودی کے، ثنا خوان تقدیر سے مشرق کہاں ہیں، مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، یہ ثنا خوان تقدیر سے مشرق کو لاؤ، یہ کوچے یہ بازار گلیاں دکھاؤ۔ یہ نظم جو ہے اس روح کی جو منٹو پیش کر رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ یہ ہے، میں تو معاشرے کو پیش کر رہا ہوں اور میں اس مظلوم عورت کے حق میں لکھ رہا ہوں کہ معاشرے نے جسے عزت سے جینے کا حق بھی نہیں دیا، جسے روزی روٹی سے محروم کیا، میں وہ کریکٹر پیش کر رہا ہوں۔ اب جو ہی پاکستان بنا اس سے 5-6 برس پہلے 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام ہوا۔ اب آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ حلقہ ارباب ذوق انگریزی ادب سے متاثر ہے، اور ترقی پسند بھی جو روشنی لے رہے ہیں فن کی وہ بھی انگریزی ادب سے لے رہے ہیں، یہ دونوں، بلکہ رومانوی افسانہ بھی انگریزی ادب سے متاثر ہے۔ شارٹ سٹوری افسانہ شارٹ سٹوری کا ترجمہ ہی ہے۔ انگریزی اثرات کے تحت افسانہ آیا، ہمارے پاس افسانہ نہیں تھا، ہم لوگ داستانوں سے آشنا تھے جو زندگی کے حقائق سے کوسوں دور دلچسپی کا سامان تھے، مگر ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، عبدالعلیم شرر اور پھر امراؤ جان ادا، مرزا محمد ہادی رسوا نے ایک پرفیکٹ ناول لکھ دیا، اور ایک منظر ہمارے سامنے یہ لا کھڑا کیا کہ افسانہ اور ناول یا فکشن محض دل بہلانے اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں ہے، یہ زندگی کے حقائق کو پیش کرنے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب یہ جو منٹو ہیں انہوں نے افسانے کو مقامی فضا میں رہتے ہوئے فکر، فن، کردار اور ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے عالمی افسانے کے برابر لا کھڑا کیا۔ میں نے آپ کو نام لکھوائے ہیں کہ جو عالمی سطح پر بڑے افسانہ نگار ہیں۔ ٹالسٹائی 1910 میں فوت ہو رہے ہیں، منٹو کی پیدائش سے 2 سال پہلے۔ اسی طرح جو دوستویفسکی ہیں وہ 1850 میں پیدا ہو رہے ہیں، 1893 میں فوت ہو رہے ہیں۔ اس کے افسانوں کے اثرات انگریزی ادب کے توسط سے اردو پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ منٹو کیا ہیں؟ شروع میں وہ ترقی پسندوں کے ہم نوا ہیں، مگر جلد انہوں نے اپنا راستہ بدلا۔ حلقہ ارباب ذوق نے ایک تحریک شروع کی فن برائے فن کو اہمیت دینے کی۔ یہ لکھیں، یہ جب ہم مباحث پیش کرتے ہیں، یہی حلقہ ارباب ذوق نے آرٹ فار آرٹ سے فن برائے فن یا ادب برائے ادب
حلقہ ارباب ذوق والوں نے کہا یہ جو ترقی پسند ہیں انہوں نے فن کی اقدار کو مجروح کیا ہے. افسانہ، ادب، شاعری یہ بنیادی طور پر پہلے فن ہیں. اگر فن کو فنی معیار سے پیش نہ کیا جائے تو پھر وہ صحافت ہے، پروپیگنڈا ہے، ادب نہیں. ترقی پسندوں پر جو بڑا الزام عائد ہوا وہ یہی کہ انہوں نے ادب کو ایک پمفلٹ بنا دیا ہے، اخبار بنا دیا ہے، نعرے بازی بنا دی ہے. ادب کی جمالیاتی اقدار کو مجروح کیا ہے ترقی. یہ بڑا الزام تھا کہ انہوں نے فن کو مجروح کیا ہے اور فن کی جو جمالیاتی اقدار ہیں اس کو پس پوچھ ڈال دیا. صرف پروپیگنڈا، نعرہ بازی اور مارکس کے تصورات اور روس کی حمایت کرنے کے علاوہ کوئی بڑا ادب پارا یہ نہیں ہے. اگرچہ یہ جزوی طور پر درست ہی تھا لیکن فیض جیسے اور احمد ندیم قاسمی جیسے بڑے افسانہ نگار بھی، خود پریم چند جس کا افسانہ کفن سماجی حقیقت نگاری کا بڑا شاندار نمونہ ہے جو انہوں نے اسی زمانے میں لکھا جب یہ ترقی پسند تحریک، اگرچہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے اس تحریک کے بعد، لیکن 20ویں صدی کے نصف 4 اشرے جو ہے اس میں بڑا افسانہ نگار جو ہے وہ منشی پریم چند ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منٹو نے افسانہ نگاری کا آغاز کیا. فکری طور پر وہ ترقی پسندوں کے ہم نوا تھے. محمد حسن عسکری بھی، یہ بھی. محمد حسن عسکری نے نفسیات کو اور فرد کی جو دبی ہوئی خواہشیں ہیں ان کو موضوع بنایا، مگر منٹو بے رحم سماجی اور نفسیاتی حقیقت نگار کے طور پر سامنے آئے اور جلد ہی انہوں نے اردو دان طبقے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی کہ بڑا فن وہ ہے جو سماج کے باطن کو اور اس کی حقیقی تصویر پیش کرے. اب منٹو نے لوگوں کو جھنجھوڑا. مختصر لکھتے ہیں، بہت طویل افسانے نہیں ہوتے، لیکن اپنے لفظ پر ان کی گرفت، جملے پر گرفت یہ قاری کو سپیل باؤنڈ کرتے ہیں، مسحور کر. اس کا افسانہ آپ پڑھنا شروع کریں، لفظوں کی بنت اور بیان 90 تلے جملے ایک تصویر ہمارے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہم پہلے سے بہتر سمجھ رہے ہیں. ہمیں زندگی کے ہمارے ارد گرد کے جو حقائق سامنے نہیں ہیں، حالانکہ ہم بھی جی رہے ہیں معاشرے میں، ہماری توجہ ادھر نہیں جاتی. تو منٹو جو ہیں انہوں نے سماج کو بے نقاب کیا کہ ہم حقائق سے پہلو تہی کرتے ہیں، نہیں دیکھتے. اگرچہ ترقی پسندوں کی طرح انہوں نے پروپیگنڈا نہیں کیا. غریب کی حمایت، مظلوم کی حمایت اچھی بات ہے، مگر منٹو کہتے ہیں جب آپ غریب کی حمایت کرتے ہیں تو آپ سیاسی نعرہ بلند کرتے ہیں، ادب سے آپ کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے. تو اب آپ جو ہے اس کی روشنی میں منٹو کے کچھ افسانے پڑھیں. 3-4 لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے. منٹو کے 20 افسانے ہیں. ڈاکٹر انوار احمد جہاں موجود ہوں گے، اسی طرح ڈاکٹر عقیلہ جاوید نے بھی، ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے بھی منٹو کے افسانوں کا انتخاب کیا ہے. وہ آپ انتخاب دیکھیں، پڑھیں تاکہ نیکسٹ ویک اس پر ہم کچھ گفتگو کریں. تھینک یو.
مزید